طاہر ابن عبداللہ کہتا ہے کہ میں قصر یزید میں تھا اور یزید نشے کی حالت میں اپنا سر ہمارے زانوں پر رکھے آرام کر رہا تھا۔ اتنے میں رونے کی آواز، چیخنے کی آواز آنے لگی۔ یزید نے پوچھا کیا بات ہے، کون رو رہا ہے، کون چیخ رہا ہے؟ میں نے یہ ماجرا معلوم کرنے کے لیے کسی کو باہر بھیجا۔ جب وہ آیا تو اس نے یہ پیغام دیا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی کو اس کے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ رونے والی کوئی اور نہیں، حسین کی چھوٹی بیٹی ہے۔ یزید نے کہا اچھا، اس کے بابا کو اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ طاہر نے کہا یزید تم نے ہی تو اس کے بابا کو مارا ہے، جب بابا ہے ہی نہیں کسے بھیجوں؟ یزید نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بابا نہیں ہے لیکن اس کا کٹا ہوا سر تو ہے، سر ہی بھیج دیا جائے۔ حسین کا سر زندان میں بھیجا گیا۔ سکینہ نے کہا بابا مجھے تو آپ اپنی گود میں لیتے تھے، اب میں آپ کو اپنی گود میں لوں گی۔ اتنا کہہ کر فبکت، بی بی رونے لگی، وہ تقول، بی بی کہنے لگی واہ ابتا واہ حسینہ، بی بی زار و قطار روتی چلی جا رہی ہیں اور کہتی جاتی ہیں واہ ابتا واہ حسینہ۔ بی بی اتنا روتی ہیں حتیٰ غشی علیہا، بی بی پر غش طاری ہو جاتا ہے، وانقطع نفسہا، اور بی بی کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ بی بی بھی ہوش ہو گئیں اور ان کی سانسیں تھم گئیں۔ پانی لایا گیا، بی بی کو ہوش میں لایا گیا۔ فن کبت علیہ، جیسے ہی بی بی کو ہوش آیا بی بی نے اپنے آپ کو کٹے ہوئے سر کی طرف جھکا دیا۔ وہ تقبلہ و تبکی، بی بی اس کٹے ہوئے سر کو چومتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ وہ تضرب علی راسہا و وجہہا، اور بی بی روتے روتے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر مارتی جاتی ہیں۔ مقاتل میں یہ جملہ ملتا ہے حتیٰ امتلأ فمہا بالدم، بی بی نے اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر اتنا مارا کہ بی بی کا منہ خون سے بھر گیا۔ فغشی علیہا غشوۃ، بی بی پر پھر سے غش طاری ہوا۔ لم تفق بعدہا، لیکن بی بی پر لاکھ پانی چھڑکا گیا، بی بی بیدار نہیں ہوئی۔ فحرکوہا، بی بی کو لاکھ حرکت دی گئی لیکن بی بی بیدار نہیں ہوئی۔ اتنا سننا تھا، امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں سکینہ چلی گئی، سکینہ نے ہمیں چھوڑ دیا، سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔